حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک، جادو کرنا کروانا سیکھنا سکھانا، جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پہ الزام لگانا۔ ہمیں آئے روز یہ میسیج آتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے عمل سے ہم نے جادو کا علاج شروع کیا اور اللہ پاک کے حکم سے ہمیں اس جادو سے شفا مل گئی، لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہم پہ پھر سے وہی جادو کے اثرات شروع ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا علاج کیا جائے؟ یا کوئی آپ ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہم پہ جادو نہ ہو سکے۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، اگر آپ کا جادو ختم ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو جادو کرنے والا آپ پہ پھر سے جادو کروا سکتا ہے، یا بعض دفعہ جادوگر بھی اپنی انا بنا کے آپ پہ جادو کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جب جادوگر کا جادو ٹوٹتا ہے تو اس چیز کو اپنی شکست، اپنی بےزتی تصور کرتے ہوئے آپ سے دشمنی مول لے لیتا ہے۔ تو عزیز دوستو، آج کی خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی طاقتور عمل بتائیں گے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ پاک کے حکم سے جادوگر جو مرضی کر لے، جتنا مرضی طاقتور جادو کرنے کی کوشش کر لے، آپ پہ جادو نہیں ہوگا۔ لیکن اس چیز کو بھی آپ یاد رکھیں کہ ہر انسان کے اوپر جادو نہیں ہوتا۔ آج کل کے معاشرے میں ہم لوگ ہر چیز کا قصوروار جادو کو یا جادوگر کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ بچے کی نوکری چلی گئی، جادو ہوا، اچھے رشتے نہیں آ رہے، جادو ہوا، چہرہ خراب ہوا، جادو ہوا، اولاد نہیں ہو رہی، جادو ہوا، کاروبار کا خاتمہ ہو گیا، جادو ہوا، اچانک گھر میں کوئی پریشانی مصیبت آ گئی تو ہم پہ جادو ہو گیا۔ یاد رکھیں، جادو ہونے کی کچھ خصوصیات، کچھ علامات ہیں، وہ علامات بھی ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو ضرور دیں گے، اور اس چیز کو بھی آپ یاد رکھیں کہ جادو برحق ہے، اور بے شک جادو ایک کفریہ عمل ہے، کیونکہ جادوگر جادو کرتے ہوئے براہ راست شیطان یعنی ابلیس سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جو شخص اس سے جادو کروانے کے لیے آیا ہے، جادوگر اس سے بھی شرک کرواتا ہے۔ جس حد تک وہ انسان جادوگر کے ساتھ مل کے شرک کرتا ہے، جادوگر اتنا ہی طاقتور جادو اس پہ کرتا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جادوگروں کے سر ان کے تن سے جدا کر دیتے تھے، اور بے شک ان کے دور خلافت میں بہت سارے جادوگروں کے سر ان کے تن سے جدا کر دیے گئے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث خسرت ہے۔ جادوگر اس کے اوپر طاقت نہیں رکھ سکتے، اور جو شخص لگاتار 3 راتوں تک اس کی تلاوت کرے تو اس کے گھر سے، اس کی زندگی سے شیاطین جنات ایسے جائیں گے جیسے اس کے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں۔ عزیز دوستوں، اس کے علاوہ بھی ایک روایت میں آتا ہے، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیات کی لگاتار 3 راتوں تک تلاوت کر لے، سونے سے پہلے لگاتار 3 راتوں تک اس کی تلاوت کر لے، تو اس کے گھر سے، اس کے گھر والوں سے، اس کی زندگی سے شیاطین جنات دور بھاگ جاتے ہیں۔ میرے وہ بہن بھائی جو قرآن پاک کی آخری آیات یا سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے، یا انہیں پڑھنی نہیں آتی، یا وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، میرے وہ بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ ان پہ کبھی بھی جادو کا اثر نہ ہو، تو وہ ہر نماز کے بعد جب بھی وہ نماز پڑھیں، اس نماز کے بعد ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لیں، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ کسی بھی نماز کے بعد ڈیلی پڑھنا ہے، یعنی کہ اگر آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا، اور یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے اتنا طاقتور ہے کہ جادوگر جتنا مرضی زور لگا لے، جتنا مرضی جادو کرنے کی کوشش کر لے، آپ پہ جادو نہیں ہوگا۔ اگر ہم جادو کی نشانیاں یا علامات کی بات کریں تو جسم میں کمزوری، جبکہ آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہونا،
जिस्म में अचानक से जिस्म में दर्द का शुरू होना, रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हों लेकिन वो दर्द ख़त्म ना होना, कीमती अशिया की चोरी हो जाना, सीने में घुटन का एहसास होना और ये एहसास खसूसी तौर पर असर के वक्त से लेके आधी रात तक रहना, घर वालों से नफरत महसूस होना, अज़वाजी ज़िंदगी में एकदम से तकरार आ जाना, शोहर का बीवी से या बीवी का शोहर से नफरत करना शुरू हो जाना, औरत का पेट में यानी कि हमल में बच्चा ख़त्म हो जाना या होना ही नहीं, और अगर बच्चा हो भी जाए तो 20 से 40 दिन के अंदर अंदर पीले कलर के दस्त करते हुए बच्चे का मर जाना, और जब वो बच्चा मरना तो उसका मुंह जामनी हो जाना, ख्वाब में जंगली जानवर देखना, ख्वाब में डरना, झटके लगना, ख्वाब में गोश्त देखना या जागते हुए कमरे से गोश्त की खुशबू का महसूस होना, नींद में रोना, सोते हुए हद से ज़्यादा झटके लगना, ऐसा लगना कि किसी ने पकड़ के आपको खिलाया है, आवाज़ें सुनाई देना, किसी को अपने साथ महसूस करना या किसी को अपना पीछा करते हुए महसूस करना, डरावनी शक्लें देखना, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना, अपने ही घर के कमरों में जाते हुए डर लगना, नींद का ना आना, वीरान जगहों पे अपने आप को बार बार महसूस करना, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना जबकि गलती आपकी हो फिर भी गुस्से पे कायम रहना, सर, सीने, कंधे में हद से ज़्यादा बोझ का महसूस होना, नमाज, जिक्र, कुरान से कराहत महसूस करना, दूरी अख्तियार करना, घर की दीवारों पे, सहन में, छत पे, कपड़ों पे खून के कतरे निशानात नजर आना, कपड़ों का अचानक से फटना या कट लगना शुरू हो जाना, और वो कट भी ऐसे हों जैसे किसी कैंची या ब्लेड की मदद से काटे गए हों, जिस्म पे बालों का नजर आना या घर में अचानक से बालों का नजर आना और वो बाल घर में किसी के भी ना हो, जिस्म से अचानक से बहुत ज़्यादा बदबू का आना शुरू हो जाना, सुई या किसी नोकदार चीज़ का चुभना या लगना महसूस होना, ख्वाब में कुछ खाने का एहसास होना और जब आपकी आंख खुले तो उस चीज़ का जायका आपके मुंह में होना, या बाज़ दफ़ा ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाना जिसका इलाज अभी तक मेडिकल साइंस में ना हो। अजीज़ दोस्तों, ये अलामात या निशानियाँ काले जादू की हैं और अगर आप पे ये अलामात या निशानियाँ 70% तक 70% तक मौजूद हों और आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हो तो आप समझ जाएं कि आप पे जादू मौजूद है। और जादू का इलाज करने के लिए आप यही अमल जो इस वीडियो में बताया गया है, आप ये अमल ज़रूर करें। अल्लाह पाक के हुक्म से आपका जादू मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगा और जादूगर जो मर्जी कर ले आप पे दोबारा जादू नहीं होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम अता फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।